السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ گزشتہ کل جمعے کے دن یہ افسوسناک خبر صبح کے وقت موصول ہوئی کہ دائرہ شاہ علم اللہ تقیہ کلا رائے بریلی کے معروف خانوادہ حسنی کی ایک شخصیت مولانا سید محمود حسن حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے اور اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، 51-52 سال مولانا کی عمر تھی، لیکن ادھر لمبے عرصے سے وہ بیماری میں مبتلا ہوئے اور بیماری کا سلسلہ بڑا طویل ہوتا گیا اور کافی تشویشناک ہو گیا، اور علاج معالجے کی بہرحال جو بھی شکل اختیار کی جاتی تھی وہ اختیار کی گئی، لیکن اللہ کی تقدیر میں جو ان کا وقت لکھا ہوا تھا وہ وقت بہرحال آ گیا، اور محرم الحرام کے مہینے میں جمعے کے دن مبارک ساعتوں میں وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ مولانا خود سوانح اور حالات زندگی لکھنے کے بڑے شوقین تھے، اور اپنے خاندان کے مختلف بزرگوں، مختلف شخصیات اور دیگر بہت سے علماء اور مشائخ کی سوانح انہوں نے لکھی۔ اب دیکھیے یہ کس کا حصہ ہے کہ ان کی سوانح کون ترتیب دیتا ہے۔ ویسے ان کے شاگردوں میں، متعلقین میں، اہل خاندان میں بہت سے ایسے حضرات ہیں جن سے یہ توقع کی جا سکتی ہے اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان کے قلم سے مولانا کی شخصیت پر کوئی سوانح منظر عام پر انشاءاللہ آئے گی۔ مولانا سید محمود حسن حسنی ندوی حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کے بڑے بھائی حضرت مولانا سید محمد ثانی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی نواسے تھے، اور مولانا محمود صاحب کے جو والد تھے وہ مولانا ڈاکٹر سید عبد العلی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے، جو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے اور ان کے مربی تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی رشتہ داریاں تھیں جو ان خاندان میں آپسی میں قرابت ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے وہ اس خانوادہ حسنی کے ایک بڑے ممتاز فرد تھے، اور ان کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ بڑے سادہ مزاج تھے، بلکہ کہنے والے تو کہتے تھے کہ مجذوب صفت شخصیت کے مالک تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ علم دوست بھی تھے۔ ان کے ملنے کا انداز، ان کی سادگی، ان کی ملنساری، یہ ہر شخص محسوس کرتا تھا۔ سرسری طور پر کسی سے نہیں ملتے تھے، بڑی گرم جوشی سے، محبت سے، اخلاق سے ہر ایک سے وہ ملاقات کرتے تھے۔ ہمیں خوب یاد ہے کہ ہمارے دادا محترم حضرت ماسٹر سید محمد احسن صاحب نصیر آبادی ثم فیروز آبادی جب بھی ندوے تشریف لاتے، یا ہمارے عم محترم مولانا سید آدم مصطفیٰ صاحب تشریف لاتے، تو مولانا محمود صاحب بہت ہی عقیدت سے، بڑی محبت سے، بڑے والہانہ انداز سے استقبال کرتے، ملاقات کرتے، اور خاص طور سے جو ہمارا وطن ہے نصیر آباد ضلع رائے بریلی، اس کی نسبت سے وہ بڑا اکرام اور اعزاز فرماتے تھے اور بڑا خیال فرماتے تھے۔ اسی طرح ہمارا جو نانیحال ہے
حضرت مولانا محمد سراج الحق صاحب مچھلی شہری رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان، اس خاندان سے بھی اپنے تعلق کا بڑا اظہار کرتے تھے۔ میں دوران طالب علمی ندوے میں جب بھی ملاقات کرتا تو ہمارے دادا محترم کی بھی خیریت پوچھتے، ان کے احوال بھی پوچھتے، نانا رحمۃ اللہ علیہ کی خیریت بھی پوچھتے، ان کے احوال بھی پوچھتے، اور بڑے ہی اپنائیت کا، خلوص کا، محبت کا اظہار فرماتے۔ مولانا کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنے علمی کاموں میں مسلسل مشغول رہتے تھے۔ تصنیف و تالیف ان کا خاص میدان تھا، اور انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ماشاءاللہ متعدد اہم تصانیف، خاص طور سے سوانحات ہمارے سامنے پیش کی۔ حضرت مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح انہوں نے لکھی، مولانا عبد الباری صاحب کی سوانح انہوں نے لکھی، مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے تحریر کیا، حضرت مولانا زبیر الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی، اور ادھر مولانا شیخ محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی، اور بھی متعدد کتابیں انہوں نے تحریر فرمائیں۔ اس کے علاوہ ابھی ماضی قریب میں تاریخ اصلاح و تربیت کے نام سے بھی انہوں نے ضخیم کتاب لکھی جو کئی جلدوں میں ہے، جس میں انہوں نے امت کے مختلف ادوار میں جو دعات گزرے ہیں، مصلحین گزرے ہیں، مشائخ گزرے ہیں، ان کے حالات زندگی انہوں نے جمع کیے۔ یہ ایک ان کا بڑا اعلیٰ ذوق تھا کہ وہ جب کسی کتاب پر ان کو کچھ لکھنا ہوتا تھا، کام کرنا ہوتا تھا، تو وہ ذرا یکسوئی اختیار کر لیتے تھے، اور پھر بہت تیزی کے ساتھ کام کر کے وہ ایک نئی کتاب کے ساتھ منظر عام پر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں اور صلاحیتوں سے ان کو اس سلسلے میں نوازا تھا، اور مزاج میں بڑی نرمی تھی، بہت سادگی تھی، اور بہت درویشانہ انداز کی زندگی وہ گزارا کرتے تھے، جو بہرحال اپنے طلباء سے بھی بڑی شفقت کرتے، ان کا بھی بڑا خیال رکھتے، اور کسی کو یہ نہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ اتنے بڑے خاندان کے ایک فرد ہیں اور صاحب علم ہیں اور صاحب نسبت ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ بڑی محبت کا ہر ایک سے معاملہ کرتے، بڑی اپنائیت کا ہر ایک سے معاملہ کرتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہ صفت عطا کی گئی تھی جس کا ہر ایک معترف تھا۔ اہل خاندان بھی ان کے بتاتے ہیں کہ وہ مستقل خاندان کو جوڑے رکھنے کی اور قرابت داری کا لحاظ بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے، لیکن بہرحال ادھر ایک عرصے سے وہ بیمار رہے، اور بیماری طول پکڑتی گئی اور سنگین رخ اختیار کرتی چلی گئی، اور بہرحال ادھر ایک ہفتہ پہلے یہ خبر آئی کہ وہ وینٹیلیٹر پر ہیں۔ ایک عجیب سب کو دھکا لگا، اور اس خبر کے بارے میں سب کو احساس ہو گیا تھا، جو بہرحال اللہ کی طرف سے ہر ایک کے لیے طے ہے کہ بیماری جو رخ اختیار کر چکی ہے، عام حالات میں اس کے بعد واپسی بڑی مشکل ہوتی، اور بالآخر جمعے کے دن کل یہ اطلاع ملی کہ وہ انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، تلامذہ کو، متعلقین کو، گھر والوں کو، خاص طور سے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم، ناظم ندوۃ العلماء، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، حضرت کے لیے یہ بہت بڑا حادثہ ہے۔ اور ادھر 10 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ حضرت کے خاندان کے متعدد افراد دنیا سے رخصت ہوئے۔ 2012 میں حضرت مولانا سید عبداللہ حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہوئے، اس کے بعد مولانا واضح رشید حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہوئے، اس کے بعد گزشتہ سال مولانا حمزہ حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہوئے، اور اب یہ مولانا سید محمود حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مولانا محمود صاحب ویسے تو خاندان کے تمام ہی افراد حضرت مولانا رابع صاحب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مولانا محمود صاحب بہت زیادہ تعلق رکھتے تھے، اور حضرت کی مجلسوں میں حاضر رہتے تھے، اور حضرت بھی ان کا بڑا خیال فرماتے تھے، اور وہ جو کام کرتے تھے اس کا تذکرہ فرماتے تھے۔ تو بہرحال ان کے لیے، اس پورے خانوادے کے لیے، پورے گھرانے کے لیے یہ بڑا حادثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جزا اپنی طرف سے اجر عطا فرمائے، اور ہمت عطا فرمائے، اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ میرا بھی تھوڑا بہت مولانا سے تعلق رہا، ندوے میں ملاقات ہوتی رہی، اور وہاں سے واپسی کے بعد، ندوے سے واپسی کے بعد جب میں نے اپنے نانا رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح ترتیب دی، تذکرہ مفتی عبدالعلیم عیسیٰ
اور اسی کے ساتھ ایک دوسری کتاب قرآنی سفر ترتیب دی، تو میں وہ کتابیں لے کر ندوے گیا تھا، تو مولانا محمود صاحب وہاں موجود نہیں تھے، تو میں نے ان کی کتابوں پر ان کا نام لکھ کر مولانا وسیق ندوی صاحب اطال اللہ بقاءہ کے ذریعے ان تک بھیجی۔ تو جیسے ہی وہ کتابیں ان کو موصول ہوئیں، ان کا میرے پاس فون آیا اور بڑی محبت کا اظہار فرمایا، بڑے تعلق کا اظہار فرمایا، بڑی دعائیں دیں، اور مجھ سے کہا کہ اگر آپ مجھ سے ذکر کرتے تو آپ کے نانا محترم رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ایک مضمون میں بھی لکھ کر بھیجتا، ہمارا بھی اس گھرانے سے، اس خاندان سے بڑا تعلق رہا ہے۔ اسی طرح مجھے کل ہی بتایا ہمارے خال محترم مفتی خبیب رومی صاحب مدظ اللہ العالی، جو ہماری والدہ کے تایہ زاد بھائی ہیں، ان کے صاحبزادے نے عزیزم مولوی حمید سلمہ نے کہ مولانا محمود صاحب ایک بار سہارنپور تشریف لائے تھے، تو مولوی حمید بالکل چھوٹے تھے، انہوں نے جا کر ملاقات کی اور دعوت دی کہ آپ غریب خانے پر تشریف لائیں، تو مولانا نے بلا تکلف ایک چھوٹے سے بچے کی دعوت کو قبول کر لیا، اور پھر مولانا آئے اور بیٹھے اور بہت خوش ہوئے اور بڑی دعائیں دیں۔ تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک بڑی پروگرام میں آیا ہوا ایک بڑے خاندان کا ایک شخص، اور اس طرح دعوت پر بڑی آسانی سے ہمارے گھر آ گیا، بچوں کے بلانے پر آ گیا اور بہت محبت کا اظہار کیا۔ اسی طرح ایک موقع پر ان کے بھائیوں نے عکل کنواں میں، جب بہت چھوٹے تھے وہ، ایک پروگرام کے موقع پر ملاقات کی ان لوگوں سے، تو حضرت مولانا رابع صاحب، حضرت مولانا واضح رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اور مولانا محمود صاحب تھے۔ تو ان بچوں نے جا کر جب ملاقات کی تو یہ بڑے خوش ہوئے، اور ان دونوں حضرات نے مولانا محمود صاحب سے کہا کہ بھائی ان بچوں کو ٹافیاں دو۔ تو مولانا محمود صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو ٹافیاں نہیں تھیں، تو کہا کہ میں دلا دیتا ہوں۔ تو ان دونوں بچوں کو لے کر گئے اور باہر جا کر ٹافیاں دلائیں۔ تو بہرحال یہ اپنائیت کا انداز ہوتا ہے، محبت کا انداز ہوتا ہے، سادگی کا انداز ہوتا ہے، ملنساری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمائی تھی، اور ہمیں امید ہے کہ اپنے ان اچھے کاموں کا اجر اب ان کو مل رہا ہوگا، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا کے ساتھ وہ اعلیٰ علیین میں ہوں گے۔ اللہ نے ان کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب مغفرت فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے، تمام گھر والوں کو، اہل خاندان کو، متعلقین کو اللہ اپنے فضل و کرم سے صبر جمیل عطا فرمائے۔ مدرسہ ضیاء العلوم کے لیے، ندوے کے لیے، اور جو تصنیف و تالیف کا ذوق رکھتے ہیں اور بہت ساری تاریخیں ہیں ان پر نگاہ رکھتے ہیں، ان سب کے لیے جو ایسے ذوق والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نعم البدل عطا فرمائے۔ ہم استاد مکرم و محترم حضرت مولانا رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کی خدمت میں، اور مولانا سید بلال حسنی ندوی دامت برکاتہم کی خدمت میں، مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی دامت برکاتہم کی خدمت میں، اور اپنے نہایت ہی محبوب استاد مولانا مفتی سید مسعود حسنی ندوی دامت برکاتہم کی خدمت میں، اور برادرم مولانا منصور حسنی ندوی کی خدمت میں، اور تقیہ خاندان کے تمام لوگوں کی خدمت میں، اور مولانا کے تمام تلامذہ اور متعلقین کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر اور اجر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔